بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد ما بين الخافقين. وفي رواية قال المعتكف يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات ما كان يعملوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک دن کا اعتکاف کیا محض اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیں گے، جو ایک خندق زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں جو وہ اعتکاف سے پہلے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی یہ کام کر لیں گے کسی آبادی یا کسی محلے سے تو باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اگر چند لوگوں نے بھی پڑھ لیا تو باقیوں کے ذمے سے گناہ اس کا ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی اعتکاف جو ہے وہ بھی سنت علی الکفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اعتکاف فرمایا، آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کو پانے کے لیے بہترین طریقہ اعتکاف ہے، کیونکہ اعتکاف میں آدمی چاہے سویا ہوا ہے پھر بھی اس کا جو نیکیاں ہیں اس کے کھاتے میں اس کا سونا بھی عبادت بنا کر لکھا جا رہا ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا فرمایا کہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا، ظاہر ہے کہ مسجد کے ماحول کا، جگہ کا اپنا تقاضا ہے، پھر وہاں وہ کام نہیں ہو سکتے جو باہر دنیا کے باقی کسی جگہ پہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور اعتکاف سے پہلے کی حالت میں جتنے نیک کام کرتا تھا اتنی نیکیاں اللہ کو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے کھاتے میں لکھ دی جائیں۔ تو اعتکاف اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت والی چیز ہے۔ یہ اصل میں اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے اور 10 دن تک مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، یہ ایسی چیز ہے اعتکاف۔ تو اس کے کچھ چند مسائل بھی یہ ہیں کہ مرد حضرات کے لیے جو اعتکاف ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ جو کہ مسجد میں نہیں آتی، نہ آ سکتی ہیں، شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی، تو وہ اپنا اعتکاف گھر میں کریں۔ گھر میں اگر تو نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر رکھی ہے، بنا رکھی ہے، تو وہی جگہ، وہی ان کی مسجد ہے، ورنہ کوئی سا بھی کمرہ منتخب کر لے۔ اور کمرے کا سارا حصہ جو ہے وہ منتخب کرنا ضروری نہیں، بلکہ تھوڑا سا کوئی حصہ کسی کونے میں بھی اگر بنا لیا جائے ایسا، اور جتنی تھوڑی جگہ ہوتی ہے اتنے یکسوئی زیادہ بہتر طریقے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گے، مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مرد حضرات کی خاص طور سے کچھ پابندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک بنیادی پابندی یہ ہے کہ کسی شرعی ضرورت کے بغیر، شدید ضرورت کے بغیر یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا آدمی۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جس میں شریعت اجازت دیتی ہے باہر ایک قدم رکھا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ذرا خاص طور سے اہتمام رکھنا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے انسان پابند ہو، کیونکہ اعتکاف اصل میں نام ہی پابندی کا ہے۔ جیسے نظر بند ہوتا ہے انسان، یہ اعتکاف آج کل کوارنٹائن کر دیتے ہیں چند دنوں کے لیے، تو ایسے ہی اعتکاف والا بندہ بھی جو ہے اپنے آپ کو پابند بنا دیتا ہے ایک جگہ پر۔ اب وہاں سوائے شریعت کی اجازت دینے کے علاوہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔
یہ اعتکاف کے جو ہے وہ اس چیز کے اہتمام کر لینا چاہیے۔ باقی یہ کہ موجودہ حالات میں مسجدوں میں جتنے حضرات کے اعتکاف کی اور جس نوعیت کے حضرات کے اعتکاف کی اجازت ہو اس کی کو اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ موجودہ حالات کا تقاضا کچھ ایسا ہے۔ اگر بے احتیاطی ہوگی تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یہ مساجد و مدارس کو جن کو اچھے نہیں لگتے وہ پھر اس کو بہانہ بنا کر جو ہے کار خیر جتنا ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرتے۔ باقی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ اگر کسی کی نیت تھی کہ میں انشاءاللہ اگلے سال اعتکاف کروں گا اور اب حالات کچھ ایسے بن گئے کہ وہ اعتکاف نہیں کر پا رہا، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت عمل سے بڑھ جاتی ہے، یعنی عمل تو کرنے کے بعد ثواب ملتا ہے اور اس میں بھی پتہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، لیکن نیت ایسی چیز ہے کہ جو اس میں تو وہ سراپا اخلاص ہے، کیا نہیں کچھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل گیا۔ تو اس لیے اگر ان چیزوں کا بھی ذرا اہتمام اور خیال ہو جائے۔